ساتھ کالر بھی موجود ہیں تبت سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں مراد جان بات کر رہا ہوں. سر میڈم کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. مراد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیاری بہن. السلام علیکم دوست جو ابھی آپ کے جو شو دیکھ رہے ہیں اس کو سلام کرتا ہوں. جی مراد بھائی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سسٹر میری جو کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں. ہماری جو بیماری میں بھی ہے مسئلہ ہے. ہم نے تو علاج کیا ہے نا, ہم تو ہماری بیماری بھی چلا نہیں جاتا ہے نا. اور ہمارا جو رشتے کا بھی مسئلہ ہے. ہمارے گھر میں بھی ہمارا اپنا دشمن بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے کبھی رشتہ بن کے جا رہا ہے. وہ بھی کسی نے ہمارے لیے تو اب لوگوں کو بتایا ہے کہ ادھر رشتہ نہ کرو. بس ہمارا کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں. پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا ہے نا. اس لیے میں نے آج کا آپ کو کال کیا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کا حل بتاؤ. آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا مراد بھائی مجھے بتا دیں آپ ابھی کام کیا کرتے ہیں؟ میں ابھی تک میڈم میں جاب کے لیے کام کرتا ہوں. جاب کے لیے پیچھے پڑا ہوں. ابھی تک ملا ابھی نہیں. کسی نے مجھے زبان دیا کہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کے رشتے کی بات بھی چل رہی ہے؟ جی جی ابھی رشتے کی بات بھی چل رہی ہے میڈم. اور میری جو جاب کا بھی مسئلہ ہے. صرف 2 چیز کا میرا مسئلہ ہے نا. اور آپ ساتھ بتا رہے ہیں کہ آپ بیمار بھی ہیں؟ جی جی ہاں. اور آپ کو کس چیز کی بیماری میں جان سکتی ہوں؟ بتا سکتے ہیں؟ بیماری میری جو ہے جو میں گر گیا تھا ایک دفعہ نا. اچھا جی میں گرا تھا تقریباً 2011 میں نا. اچھا. اس ٹائم پہ میری والدہ صاحب زندہ تھا نا. اچھا. وہ بھی فوت ہو گیا 2016 میں نا. ہائے. میں ابھی یتیم ہوں لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میری بھائی سلامت ہے. میری ماں سلامت ہے نا. اللہ ان کو سلامت رکھے. میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے الحمدللہ انشاءاللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ میری یہ جو 3 کاموں روکے ہوئے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے ٹل جائیں. اور یہ جو سارے مولوی دیکھ رہے ہیں اللہ کی ذات. چلیں ٹھیک ہے مراد بھائی, ہم اس حوالے سے آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور میں علماء کرام سے اس کا جواب مانگنے کی کوشش کروں گی لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہمیں مراد صاحب کی کال آئی تھی تربت سے اور ان کا سوال جو تھا وہ آپ لوگوں نے سنا بھی. اور وہ 3 ان کے مسئلے تھے. وہ یہ تھے کہ ایک تو وہ بیمار بھی ہیں, وہ گر گئے تھے, اس کے بعد ان کو تھوڑی سی پرابلم ہے چلنے میں, پھر ان کے پاس جاب ابھی نہیں ہے, پھر رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی رشتہ لے کے جاتے ہیں تو بات وہاں بن نہیں پاتی. تو میں شروع کروں گی, وہ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ, تو میں آپ سے پھر ایک جملے میں جواب لیتے ہوئے پھر میں اپنے کیس کی طرف بھی جاؤں گی. دیکھیں اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اپنی جو بھی کاروبار ہے نا اس کو تلاش کریں کسی بھی طرح سے, کیونکہ جو آنے والی خاتون ہے اس کا نان نفقہ تو ان کے اوپر واجب ہوگا. تو اگر یہ ان کی جاب ہوگی نہیں تو یہ آگے کے جو واجبات ہیں وہ کس طرح سے ادا کریں گے. تو سب سے پہلے, اور اس میں یہ نہ سوچیں کہ میری کوئی نوکری لگے گی. کوئی بھی چھوٹا سا کام, اور ہمیں کوئی نہ کوئی کام مل ہی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا بڑا کام آپ کو ملتا نہیں ہے. اگر آپ تلاش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد کریں. چھوٹا سا کھانے کے حوالے سے کچھ اسٹال لگا لیں, کچھ چپس وغیرہ. بالکل میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اس طرح سے بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ابھی شروعات کریں, تاکہ جو بچی اپنی دینے والے ہیں وہ بھی وہ یہ بات لازمی سوچتے ہوں گے کہ جس کو ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں آیا وہ اس کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے, اسے لباس فراہم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یہ رکاوٹیں ان کے آتی ہوں. اس کے علاوہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی رکاوٹ ہے تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا یابی بھی ہوتی ہے. شفا کی نیت سے بھی پڑھیں, اس نیت سے بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق فراہم کریں, اس نیت سے بھی پڑھیں اگر ان کو قلبی سکون نہیں ہے. 7 مرتبہ صبح و شام اگر یہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور دم کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے کو ضرور حل کریں. اور ساتھ میں صدقہ بھی دیں, اور صدقہ تو تب زیادہ دینا چاہیے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو. کچھ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. نور بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراد بھائی اس طرح کے جتنے لوگ ینگسٹر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کی سب سے پہلے آپ کے لیے یہ ہے آپ کو مایوس نہیں ہونا. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے, سجدہ کرنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہم ابھی جو دن چل رہے ہیں حضرت امام حسین کے, ان کے والد گرامی مولا کائنات جن کا ایک بڑا رتبہ ہے, آپ دیکھیں کہ وہ اجرت پر
پانی نکالنے کا کام بھی کر رہے ہیں, کبھی وہ کھجور جمع کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں. یہ پوری امت کے لیے تعلیم ہے. مجھے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا سمجھا رہے ہیں کہ وہ کہ جن کے بچے جنت کے سردار ہیں, وہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی محنت کا کام میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنا. ہماری اصل میں یہ ہوتا ہے اسٹیٹس, بھائی میں میرا کیلیبر بہت بلند ہے, میں نوبل فیملی سے بلانگسٹ ہوں, میرا فلاں ہے, میں یہ کام کیسے کرتا ہوں. تو کوئی بھی کام حقیر نہیں ہے. آپ محنت کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا. سیکنڈ یہ ہوتا ہے, بہت سارے مثال دے رہا ہوں ایک منٹ میں, جیسے مثال جو رکشے والے ہماری خانقاہ میں آئے, بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, حضرت ہمارے کام میں برکت نہیں ہو رہی, پیسنجر آ کے بیٹھتے نہیں, مال بکتا نہیں ہے. فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں, جیسے مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے اور اس ڈسٹینس کا بنتا ہے 400 روپے بنتے ہیں, میں مانگ رہا ہوں 1000 روپے یا 1500 روپے, پھر میں کہہ رہا ہوں لوگ میرے پاس آ نہیں رہے, لوگ آ رہے ہیں, میری نیت میں فطور ہے کہ میں آج اتنا کما لوں کہ بس مجھے 1-2 ہفتے کی ضرورت نہ پڑے. اگر آپ اپنی ذات سے, ذہن میں رکھیے, اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دینا شروع کر دیں, حضور کی حدیث ہے خیر الناس من ينفع الناس, تم لوگوں کو نفع دو گے, اللہ آسمان سے نفع اتارے گا اور تمہارے رزق میں اللہ برکت عطا فرما جائے گا. تو دیکھنا, یاد رکھنا, مال اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. آج سارے لوگ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں, جبھی برکت سے محروم اور ناپ تول میں بھی تو کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہے یایا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام پیاری بہن مدیہ, کیسی ہیں آپ؟ بھی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا پوچھنا چاہیں گے جی؟ دیکھیں آج تو آپ کا بہت بہترین گلدستہ ہے ماشاءاللہ, بڑی سی محفل سجائی ہے. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال میرا یہ, دیکھیں ابھی ناشکری کی بات ہو رہی تھی, بے صبری کی بات ہو رہی تھی, تو دنیا کی دوڑ اتنی تیز ہو چکی ہے مدیحہ کہ اب چیزیں جو پہلے ایک عیاشی سمجھی جاتی تھی, ہم ضرورت بن رہی ہیں, اور ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, پہلے سادہ زندگی ہوتی تھی, اب ان چیزوں کو حاصل کرنے کے جائز ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں. اس میں ظاہری بات ہے پھر آپ غلط کام بھی کرتے ہیں. تو یہ میرا سوال ہے کہ آج کل کے بچے ظاہر ہے آپ کے گھر میں وہ ہر چیز ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اور اس دوڑ کے اندر آپ بےایمانی بھی کرتے ہیں, غلط ٹیکٹکس بھی استعمال کرتے ہیں. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے گھروں میں جب صبر اور شکر نہیں ہوگا, اس ریس میں جو ہم لگے ہوئے ہیں, اس ریس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اور پھر جب ایک چیز جو جھوٹ بول کے بیچ رہا ہے اس کی بہت بک رہی ہے, دھوکہ دے کے بیچ رہا ہے بک رہی ہے, جو ایک آدمی ایمانداری سے کام کر رہا ہے وہ بیچارہ بہت پیچھے. تو اس سینیریو کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر جو بندہ جس کے پاس فرسٹریشن ہو رہی ہو وہ اس سینیریو سے کیسے نکل سکتا ہے؟ آئی گاٹ یور پوائنٹ. بہت شکریہ جی یایا صاحب. اور صرف یہ نہیں کہ جو ٹھیلے پہ جو چیزیں لگا کے بیچ رہا ہے وہ جھوٹ بول کے ناپ تول میں کمی کر کے بیچ رہا ہے. آپ بہت سارے انفلوئنسرز کو بھی, میں اب آپ کو تھوڑی ماڈرن زبان میں بتا رہی ہوں کہ بہت سارے انفلوئنسرز بھی جو ہے نا وہ پیسے کی بنیاد پہ بہت, اب وہ نیت آ گئی نا, وہ بھی بہت ساری ایسی غیر معیاری چیزیں بیچ رہے لوگوں کو, اور پھر وہ بھی یہ شکایت کریں کہ ہاں بھی ان کی بھی رزق میں اتنی برکت نہیں ہے. یہ جو ناشکری کا عنصر جو علامہ صاحب انہوں نے بیان کیا, اس سے کتنی زیادہ, جو عائشہ نے پہلے بات کی تھی, بے برکتی ہوتی ہے ہماری چیزوں میں. دیکھیے جیسے پہلے صاحب کا سوال چل رہا تھا, اسے مختصر کرتے ہوئے, وہ یہ نہ کہے کہ رزق نہیں مل رہا, رزق تو مل رہا ہے ان کو, ٹھیک ہے, روز مل رہا ہے ان کو نا, بھوکے تو نہیں سوتے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اس میں اضافہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اضافہ کیسے ہو جائے. اضافے کے لیے ضروری ہے کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا جب رات کو سویا کرو نا تو کاپی بناؤ اور اس کے اندر لکیر کھینچو بیچ میں, اور لکھو کہ آج کے اعمال حسنہ, اور دوسرا لکھو اعمال قبیحہ. اور جب رات کو سونے لگو تو سونے سے پہلے خود اپنے ہاتھ سے لکھا کرو کہ آج صبح سے لے کے شام تک میں نے کون کون سے ایسے عمل کیے جو خدا کو پسند ہیں, اور دوسرے خانے میں لکھا کرو کہ کون کون سے عمل کیے جو خدا کو ناراضگی کا سبب ہیں. جب تم بار بار روزانہ مرتب کرو گے, اپنے ہاتھوں سے نیکی لکھو گے, اپنے ہاتھوں سے خود اپنی برائیاں لکھو گے, خامیاں لکھو گے اپنی, تو کسی کے احساس دلانے سے تم احساس نہیں ہوگا. جب خود لکھ رہے ہو تم خود احساس ہو جائے گا کہ پورا دن گزار دیتا ہوں, فقط نیکی ایک ہے اور برائیاں 10 کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ کہیں چاہے وہ کھانے پینے کا رزق ہو, چاہے وہ روحانی رزق ہو, چاہے وہ عبادی معاملات ہوں, یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل مجھ سے چھوٹ کے گیا ہے, کوئی غلطی مجھ سے ایسی ہوئی ہے کہ جس وجہ سے یہاں تنگی آ گئی ہے, یہاں کمی ہو گئی ہے, اور یہ عمل مجھ سے چھوٹ گیا ہے, یہ اس کو غور کرنا چاہیے. دوسری بات رہی کہ ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ حل من مزید والا مزاج ہو گیا ہمارا, ٹھیک ہے, قناعت ختم ہو گئی ہمارا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ رزق جو اولیاء ہیں, ائمہ ہیں, وہ رزق قناعت کی, رزق قناعت مانگتے تھے تاکہ صبر آ جائے, ہمیں شکر آ جائے, جو ہمیں مل گیا, جو یہی ہمارا مقدر تھا, نصیب تھا, ٹھیک ہے نا, ایسا آنے کی کوشش کرنی چاہیے مزید. تو ظاہر ہے کہ جب جذبہ شکر ختم ہو جائے گا ہمارے اندر,
ٹھیک ہے. ہونے چاہیے جیسے کوئی اچھی چیز ہم دیکھیں فوراً الحمدللہ رب العالمین شکر اللہ. کوئی نیک چیز دیکھیں, کوئی نیک عمل ہو جائے, ہر عمل پر ہمیں عادت ماننی چاہیے کہ خدا کا شکر ادا کرتے رہیں ہم. اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ میں سوچوں کہ دن گزر جائے کہ شام کو خدا کی بارگاہ میں بیٹھوں گا, مجھے معلوم ہے زندہ رہوں گا شام تک میں. ٹھیک ہے, یہ مستد ہے. بات یہ کہ جو عادت جو ہماری روزمرہ کی عادتیں ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں خدا کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے کسی معاملات کے اندر. ٹھیک ہے, نظام الہی میں کوئی کمی نہیں ہے. جہاں یہ جو کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو وائرس آ رہا ہے درمیان میں, یہ بنیادی طور پر یہ ہمارے ہی اپنے معاملات ہیں. بالکل, یہ اور ہماری ناشکری ہے. فائزہ ہمارے ساتھ کالر ہے جھنگ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے مدیہ آپ کے؟ بالکل ٹھیک, اللہ کے شکر. فائزہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ ہر جمعے کو یہ پروگرام رکھتی ہیں جن سے ہمارے مسائل حل ہو سکے. بہت شکریہ. دوسرا یہ کہ مجھے نا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنی ہے آپ سے. جی جی جی. مدیہ, میرا جو مسئلہ ہے وہ ان سب سے زیادہ آپ حل کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو. اچھا بتائیے. ان سب سے میں دعاؤں کی گزارش کروں گی, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرسنلی مجھ سے کانٹیکٹ کریں, کیونکہ میرا مسئلہ جو ہے وہ آپ پرسنلی حل کر سکتی ہیں, آپ اور آپ کے ہسبینڈ. میں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا آپ سے. چلیں ہماری چلیں فائزہ, میں اپنی ٹیم سے کہوں گی کہ وہ آپ سے وہ کانٹیکٹ بھی کر لیں گی. اچھا, یہ کوئی وظیفہ میں چاہوں گی ذرا وظیفہ بتا جو ہمارے پہلے جو کالر تھے, اور وہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نوکری نہیں لگ رہی, چیزیں بات کچھ بھی چیز ان کے حق میں نہیں ہو رہی, تو کیا وظیفہ کریں؟ دیکھیں 2-3 وظیفے بتا دوں, کچھ شارٹ کچھ ویسے کامن. سورہ یاسین کی بالکل آخری دو آیتیں ہیں, بالکل لاسٹ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. یہ اتنی پاورفل آیتیں ہیں, اگر ان کا اعتقاد کے ساتھ کوئی بھی تعداد متعین کر لی جائے, کوئی بھی وقت مقرر کر لیا جائے, یا کوئی وقت مقرر نہ بھی کیا جائے, کوئی تعداد بھی نہ ہو, چلتے پھرتے پڑھ لیں, تو اپنا وہ کام ذہن میں رکھیں. جاب ہو, گھر ہو, بے روزگاری ہو, شادی ہو, کوئی بھی نیت سے پڑھیں نا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مسئلہ حل فرمائیں گے. رزق کے حوالے سے خاص طور پہ اللہ کا نام ہے رزاق, تو یا رزاق کوئی کثرت سے کر لیں, یا غنی یا مغنی پڑھ سکتے ہیں, اس کا ورد کریں, اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے. اسی طرح جو 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے جو ہائی لائٹ کر کے لکھی جاتی ہے, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. یہ بڑی زبردست, اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں ساتھ میں, ابھی وقت مختصر ترجمہ نہیں کروں گا, لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہر جاندار جو بھی زیرو ہے اس کا رزق اللہ پاک نے مقرر کر رکھا ہے. تو اس لیے اس آیت کا ورد رکھیں, وہ بھی اپنی سہولت کے مطابق کریں, انشاءاللہ اللہ پاک رزق غیب سے عطا فرمائیں گے. صحیح. اچھا